جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، کبریائی اور عظمت اور بڑائی ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو کہ آپ نے ہم سب کو سنت کی راہ بتائی، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، سارے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند ہی دنوں میں ہم سب کو رمضان کے اس عظیم الشان مہینے میں داخل کرنے والا ہے، جس مہینے کو اللہ نے بے شمار خصوصیتیں اور عظمت اور مقام اور فضائل عطا کیے ہیں۔ ہم سب کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند دنوں میں عالم اسلام میں اس عظیم مہینے کو داخل کرنے والا ہے، جس مہینے کی عظمت قرآن مجید اور سنت رسول میں بیان کی گئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان کا مہینہ، جس مہینے کو پانے کے لیے سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، اور اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور رمضان میں جو ہم عمل کرتے ہیں اسے قبول فرما لے۔ اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینوں تک دعا کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے رمضان میں اسے قبول فرما۔ سلف کا یہ اہتمام بتاتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، جس مہینے کی خوشخبری خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ آپ نے کہا اتاکم شہر مبارک، آپ نے رمضان کی آنے کی، اس کے قدوم کی خوشخبری دی صحابہ اکرام کو۔ رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر روزوں کو فرض کیا ہے، جسے ہم روزوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا، انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت، ہدایت اور کامیابی کا سر چشمہ اس کتاب عظیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل کیا، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بخاری مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النیران، اور آگ کے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور اس مہینے میں وہ اہتمام ہوتا ہے کہ سارے سرکش جنات کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید و بند میں ڈال دیتا ہے، ان سب کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا اہتمام ہے کہ اس پورے ماہ میں جنت کے دروازوں کو کھلا رکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف آگے بڑھنے والوں کے لیے آسانی کی گئی ہے، آگ کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اس سے بچنے والوں کے لیے آسانی کی گئی، اور شیاطین کو جکڑا جاتا ہے کہ سرکشی میں کمی واقع ہو۔ یہ رمضان کا اہتمام ہے۔ اور رمضان میں جو روزے
روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو وہ مقام دیا گیا کہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ان روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی 10 امثالها الی 700 ضعف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کی اولاد کی ہر نیکی کو اللہ بڑھاتا ہے، الحسنۃ ب10 امثالها، ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 کر دیتا ہے، الی 700 ضعف، اور 1 سے 10 اور 10 سے 700 تک کر دیتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کہ رمضان میں روزے دار کو کیا اجر عطا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسے کسی مخلوق کو نہیں بتایا گیا، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، نہ کسی اللہ کی دیگر مخلوق کو اس کا علم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامہ وشہوتہ لاجلی، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کے خواہشات کو چھوڑ دیا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ علماء کہتے ہیں ساری عبادتیں انسان کی ظاہر ہوتی ہیں، کوئی آدمی تلاوت کرے اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، کوئی صدقہ دے اس کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، کوئی نماز پڑھے اس کا جسم حرکت میں آتا ہے، کوئی حج پر جائے آدمی سفر کرتا ہے، سوائے روزے کے کہ کسی مسلمان کو حالت روزہ میں آپ دیکھیں تو آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ روزے میں ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس عبادت کو ایسے مخفی رکھا ہے کہ روزے دار ہی کو معلوم ہے، اور جس کو اس نے بتایا ہے یا اس کے گھر والوں کو علم ہے، کوئی چلنے پھرنے والا آدمی دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں۔ اس طرح مخفی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی، اس قدر اخلاص ہوتا ہے اس عبادت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح بندے کی نیکی چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کے لیے اجر کو چھپا کر رکھا ہے، اس کا اجر کیا ہونے والا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث میں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے تب اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے لیے راحت ہے کہ دن بھر کی تھکان، پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ کھولتا ہے اسے خوشی ملتی ہے۔ یہ خوشی تو دنیا کی خوشی ہے، لیکن کہا وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، جب وہ روزے دار فوت ہوگا اللہ سے ملاقات کرے گا، ملاقات پر بھی خوش ہوگا، جیسے افطار پر آپ کو خوشی ہوتی ہے اللہ ایسے ہی اس کے ملاقات کرنے پر بھی آپ کو خوش کرے گا۔ وہ چیزیں آپ کو عطا کی جائیں گی کہ افطار کرتے وقت جیسے آپ کو خوشی، لذت اور سرور و اطمینان ملتا ہے، مرنے کے بعد اللہ روزے دار کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ملاقات سے بھی وہ خوش ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، معدے کے خالی ہونے کے سبب وہ بدبو اس کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ مشک کی خوشبو سب سے مہنگی خوشبو ہے، جس خوشبو کا اہتمام عیدوں میں، جمعوں میں، دیگر مناسبتوں میں مومن کرتا ہے، اللہ کو روزے دار کی منہ کی بدبو اس سارے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جب روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے تو پھر روزے دار کتنا پسندیدہ ہوگا۔ وہ شخص جو روزے سے ہے اس کی بو کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے اسے مشک کی خوشبو سے افضل کہا، تو جو روزے دار ہے اللہ اس کے لیے کیا کچھ انعامات رکھے گا۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اس کی بدبو بھی اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے آغاز میں اعلان کیا جاتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے دور ہو جا، رک جا برائی سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جنت کے بارے میں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔
ریان کا معنی ہوتا ہے خوب پیٹ بھر کر کے پانی پینا، سیراب ہو جانا۔ اللہ نے جنت کے ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وہ داخل ہوں گے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں ریان نام کیوں رکھا گیا؟ کہ آدمی کے لیے پیاس بھوک سے زیادہ مشقت والی ہے، کہ آدمی کے لیے بھوک سے زیادہ پیاس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے باب الریان رکھا ہے، ایسا دروازہ جہاں پر جس میں داخل ہونے والا شخص خوب سیراب ہو جائے گا اور کوئی کمی اسے نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزے دار کے لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ خاص ایک دروازے کا نام اس نے باب الریان رکھا ہے۔ اور رمضان اللہ کے پاس ان دنوں کی یہ اہمیت ہے، مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع سے جب آپ مدینہ واپس لوٹے، ایک صحابیہ ام سنان رضی اللہ عنہا جنہوں نے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت نہیں کی، آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج میں شریک نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس دو ہی سواریاں ہیں، ایک سواری گھر کے کام کے لیے جس پر ہمارا گزر بسر ہے، اور ایک سواری پر میرا بیٹا اور شوہر حج پر آپ کے ساتھ چلے گئے، میرے لیے کوئی سواری نہیں تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر پائی۔ آپ نے ام سنان سے کہا رمضان آنے والا ہے، رمضان میں عمرہ کرو، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة او حجة معی۔ آپ نے کہا جو بھی مومن رمضان میں عمرہ کرتا ہے اسے اللہ پورے مکمل حج کا اجر دیتا ہے، بلکہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر اللہ اسے دیتا ہے۔ رمضان کے دنوں کا وہ مقام ہے کہ عمرہ تو عمرہ ہے، لیکن جو رمضان میں ادا کرتا ہے اس کے لیے حج بلکہ نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابیہ کو یہ بات کہی جنہیں اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ رمضان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کے بارے میں ایک مستقل سورت اتاری گئی، سورت القدر، جس سورت کے بارے میں اللہ کے قرآن مجید کہتا ہے، جس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اس رات کی فضیلت میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے وہ رات اس کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت، آدمی یعنی 80 سال سے زائد کی عمر آدمی جتنی اس میں عبادت کر سکتا ہے اس سے بہتر رمضان کی اس رات کو پانا ہے۔ دیگر اقوام میں کیا یہ رات موجود تھی؟ اللہ نے ہمیں شرف دیا کہ ایک ایسی رات رکھی ہے اس نے رمضان میں آخری عشرے میں کہ جو اسے پا لیتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں ہم سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی عمریں تھیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس امت کی عمریں بڑی مختصر ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ چند نیکیاں اس نے ایسی ہمارے پاس رکھی ہیں جن میں عمل کرنے والے شخص کو بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ ان میں شب قدر سب سے اوپر آنے والی مثال ہے کہ ایک رات، آپ سوچیں ایک رات ہوتی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب 80 سال سے زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں کس قدر اونچی اور مقام والی وہ رات ہے جس رات میں قرآن کو اتارا گیا اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت اور رمضان کی فضائل ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اور رمضان کے حوالے سے اللہ کے نبی کی مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ 29 یا 30 دن کے روزے، جو بھی شخص ان دو شرطوں کے ساتھ ایمان ہو، احتساب ہو، ثواب کی نیت ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، گرمی کی شدت ہے، دن طویل ہے، بہت تھکان ہے، پریشانی ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پورے مہینے کے روزے وہ انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کا، تراویح کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کے دو عظیم اسباب کہ دن میں روزہ ہے تو رات میں قیام ہے، دن میں بھی مغفرت کا سامان ہے اور رات میں مغفرت کا سامان ہے۔
لہٰذا یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، وہ نارے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اور ہر رات اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان کی یہ راتیں، رمضان کی یہ دن مغفرت کے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے رمضان کا پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا عشرہ رحمت کا۔ یہ روایت رسول سے ثابت نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ اللہ کے فضل کا ہے، لہٰذا اس فضل کو تلاش کرو کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو، اور یہی مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ بھوک اور پیاس سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اصل مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو۔ دن میں روزہ، رات میں قیام اور تراویح اور تہجد، جسے ہم کہتے ہیں ساری ایک ہی نماز اور تلاوت کا اہتمام اور دعا اور دیگر اعمال صالحہ سے آدمی اپنے دنوں کو معمور کرتا ہے، یہی مقصد ہے شریعت کا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینہ آنے سے قبل جو تیاری ہمیں کرنا چاہیے، ان میں سے اہم تیاری یہ کہ ہم آنے والے اس عبادت کے حوالے سے علم حاصل کریں کہ اس عبادت کو کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ہر مومن پہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی عبادت انجام دینے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ میرا جو عمل ہے، میری جو عبادت اور کام ہے، کیا یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بے توجہی کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے احکامات سے ہم واقف نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے احکام سے واقف نہیں، حتیٰ کہ لوگ لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے انہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ کی عبادت کیسے ہوگی جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ عبادت کیسے کرنا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں ہر آنے والی عبادت سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کس طرح انجام دی جاتی ہے اور کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انجام دیا۔ آج کے اس خطبے میں مختصر اس کے احکامات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کے ارکان کیا ہیں۔ روزے کے ارکان دو ہی ہیں۔ پہلا رکن یہ کہ ہر روزے دار مرد اور عورت پہ ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ہر روزے کے اہتمام کے حوالے سے کہ وہ سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت سب سے پہلا رکن ہے روزے کے لیے۔ جس آدمی کی نیت نہیں اس کا روزہ نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ آپ نے کہا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے نیت کرنا، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کوئی کلمات، زبان سے کوئی دعا یا رسول سے ثابت نہیں۔ دل کا ارادہ ہو کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں، یہ رمضان کا روزہ، یہ نیت اور ارادہ یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا روزہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی رات میں یہ نیت کر لے کہ کل میں سفر کروں گا، کل میں سفر پہ نکل جاؤں گا، اور اس نے صبح کی فجر ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رات میں اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات میں نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر آفتاب کے ڈوبنے تک، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے آپ اس سے بچے رہیں۔ ان دو ارکان سے روزہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ دو ارکان ہے روزے دار کے لیے جس کا اسے خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کن لوگوں پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے؟ روزہ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل جس کے پاس عقل ہو، جو مجنون ہو اس پر روزہ فرض نہیں، اور بالغ پر روزہ فرض ہے۔ مرد ہو کہ عورت ہو، جو نابالغ
نابالغ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں، چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے تاکہ روزے کی انہیں عادت ہو، لیکن بالغ پر روزہ فرض ہے۔ مقیم جو شخص شہر میں ہو اس پر روزہ فرض ہے، جو سفر پہ نکل جائے اسے چھوٹ ہے، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صحت مند ہو یعنی بیمار ہو تو روزہ فرض نہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شہر میں مقیم ہو، صحت مند ہو، یہ 5 چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر روزہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے لیے اضافی چیز کیا ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، ان 2 چیزوں سے وہ پاک ہو، یہ 6 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اسے چھوڑا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور بے حرمتی کی اس محترم مہینے کی، لہٰذا ہر مرد کو عورت کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے کام کا بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم دن میں کام پر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس عظیم خیر سے محروم کرتے ہیں جس کو فرض کیا گیا ہے۔ ہم پر ہی نہیں، ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں سب پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جن کے پاس ہمت اور طاقت بڑوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی بڑا شخص طاقتور، صحت مند، مقیم یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس شرم کی بات ہے، اور ایسا شخص بہت بڑے گناہ کو اپنی سر پر لاد رہا ہے جسے قیامت کے دن میں اٹھائے گا۔ لہذا روزے کو ضائع نہ کرے۔ کام کرنے والا شخص کام کرتے ہوئے روزے کی حالت میں ہو، اللہ آپ کے صبر پر آپ کو اجر عطا کرے گا، لیکن روزے کو نہ چھوڑے۔ روزے کو فرض کیا گیا ہے ہم پر بھی اور ہم سے پہلے لوگوں پر بھی، اور صحابہ، صرف صحابہ صحابیات نہیں بلکہ عہد نبوی میں بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ فرض روزے نہیں، عاشورہ کے دن بھی بچوں کو صحابیات روزہ رکھواتی تھی۔ آپ سوچئے جو نفل روزے رکھواتی تھی اپنے بچوں کو، ان کی ہمت اور حوصلہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے ان 6 چیزوں کے ساتھ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جان بوجھ کر کے کھاتا ہے یا پیتا ہے، جان بوجھ کر کھا لے اور پی لے، روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھول کر کھاتا اور پیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر جان بوجھ کر، عمدن نہیں، سہون اور بھول کر کھا لے اور پی لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ اس نے کھلا دیا اور پلا دیا۔ اگر وہ بھول کر کے کھاتا ہے، جان بوجھ کر کھا لے اور پی لے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، بیوی اور شوہر کے خصوصی تعلقات، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ کہتا ہے کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں کو حلال کیا گیا ہے، خصوصی تعلقات کو، یعنی دن میں یہ حرام ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کر لے تو اس نے اپنے روزے کو فاسد کر دیا۔ جان بوجھ کر رمضان میں روزے کی حالت میں دن میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ سورج کے غروب ہونے تک، طلوع آفتاب صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بیوی سے خصوصی علاقات یہ جائز نہیں۔ ہاں گفتگو جائز ہے، میں سلام مصافحہ جائز ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ جو خصوصی تعلق ہوتا ہے وہ جائز نہیں، جسے جماع کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جان بوجھ کر قے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من زرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فلیقضی، آپ نے کہا جس کو خود بخود قے آ جاتا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ومن استقاء، جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے، فلیقضی، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس دن کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ لہٰذا جان بوجھ کر قے کرنے سے اجتناب کیا جائے کہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ یہ وہ امور ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین کے لیے کہ حالت حیض و نفاس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے ہی صحیح، اگر وہ ماہواری کی حالت ہو جاتی ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس دن کو بعد میں قضا کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، بعد میں رمضان کے گزرنے کے بعد انہیں قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا جان بوجھ کر
جماع خصوصی تعلق بیوی شوہر کا اسی طریقے جان بوجھ کر قے کرنا حیض و نفاس. اور اس کے علاوہ اہل علم کہتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حالت روزہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی شہوت اور قوت کو ضائع کرے, کسی بھی طریقے سے اپنی شہوت اور قوت کو ضائع کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کہتا ہے روزے دار کے لیے اتنا اجر ہے, کیوں روزے دار نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا, پانی کو چھوڑا اور شہوت اور خواہشات کو چھوڑا. اس لیے علماء کہتے ہیں جو آدمی حالت روزہ میں بیوی سے نہیں کسی اور راستے سے بھی اگر شہوت کو ضائع کرتا ہے, بعض علماء کے نزدیک ایسے شخص کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, ایسے شخص کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. لہٰذا آدمی اپنے اوپر ضبط رکھے, قابو رکھے, اور رمضان کے روزے میں چاہے بیوی ہو کسی بھی راستے سے اپنی شہوت کے حوالے سے چوکنا رہے کہ یہی روزہ ہے کہ کھانے پینے اور شہوتوں سے بچا جائے. یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ روزے کی حالت رمضان میں خصوصی کیا اعمال ہیں جن اعمال کو انجام دیا جانا چاہیے. سب سے پہلا عمل روزے کے علاوہ تراویح کی نماز ہے. قیام اللیل, تہجد, یہ تین نام ہمارے درمیان مشہور ہیں, وہ ایک ہی نماز کے نام ہیں. تراویح, قیام اللیل, تہجد اسی نماز کو کہتے ہیں جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں نماز عشاء کے بعد. یہ خصوصی عمل ہے رمضان کا کہ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی. ہر روزے دار کو چاہیے اس عمل کی فکر کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ قیام اللیل کو جوڑا ہے, تہجد اور تراویح کو جوڑا ہے. آپ نے کہا جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ, جو آدمی امام کے پیچھے پوری تراویح کی وتر کی نماز پڑھتا ہے, پوری نماز میں امام کے پیچھے ہوتا ہے حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے, جو آدمی امام کے پیچھے پوری نماز پڑھتا ہے اللہ اسے پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے. رمضان میں فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے. بعض لوگ 4 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعد میں نماز پڑھیں گے. آپ کے لیے اللہ نے پہلے سے اجر کا راستہ رکھا ہے. اگر آپ امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں پوری رات قیام کا, تو ویسے ہی اللہ آپ کو ثواب دے دے گا. لہٰذا رمضان میں قیام کا اہتمام کریں. اور جب قیام کی بات آتی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ رمضان کی ابتدائی دنوں میں مسجد آباد ہوتی ہے, مصلی اہتمام کے ساتھ جذبے سے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اور چند دنوں کے گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ مسجد ویران ہوتی ہے, پھر آخری عشرے میں یہ واپس آتے ہیں. یہ سلوک تراویح کے ساتھ مناسب اور اچھا نہیں ہے. مومن کو چاہیے کہ ان دنوں کو غنیمت سمجھے, ان راتوں کو غنیمت سمجھے کہ اس کے بعد اگلے سال آپ کو رمضان ملے گا, قیام ملے گا, تراویح ملے گی, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اتنے معزز مہینے میں آپ کو یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ اس مہینے میں موجود نہیں ہیں. لہٰذا رمضان کے اس غنیمت والے وقت کو ضائع نہ کریں. سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں جن کی عمر 120 سال کی تھی. 120 سال کی عمر میں لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھاتے تھے. 120 سال کی عمر کا بوڑھا شخص تراویح کی نماز پڑھتا نہیں تھا, پڑھاتا تھا. یہ اہتمام کرتے تھے سلف قیام اللیل اور تراویح کی نماز کا کہ اتنا عظیم موقع کوئی آدمی کیسے ضائع کر سکتا ہے. اس وجہ سے تراویح کی فکر کرے اور قیام اللیل کا اہتمام کریں, اسے ضائع نہ کریں کہ مغفرت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کا قیام بڑا طویل ہوتا تھا. ایک رات اللہ کے نبی نے 1/3 تراویح کی نماز پڑھائی. 1/3 یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصے تک آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد دوسرے دن آپ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی. صحابہ کہتے اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی اور لمبی نماز پڑھائیے, اور لمبی نماز پڑھائیے. آدھی رات قیام کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی سے کہتے اور لمبی نماز پڑھائیے. یہ ایمانی جذبہ اور کیفیت, جب آدمی کے دل میں ایمان راسخ ہو, اللہ سے محبت قوی ہو اور قرآن مجید کی لذت و محسوس کرتا ہو, اس کے لیے قیام
سب سے آسان چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب، اس کے سامنے کھڑا ہونا کہ کل قیامت کے دن میں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن حساب کے لیے حشر میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے آدمی تھکے، پسینے سے شرابور بھی ہو اور صبر کرے کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے یہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن حشر میں جو کھڑا ہونا ہے اس میں آسانی کرتا ہے۔ لہٰذا قیام کریں، قیام پر صبر کریں۔ طویل نماز ہوتی ہے، طویل نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ صحابہ بہت طویل نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں اتنی لمبی نماز ہو جاتی کہ صحابہ کو سحری کا خوف ہونے لگتا کہ سحری ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس قدر لمبی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لہٰذا تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا خصوصی عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ رمضان یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کہتے ہیں ہر رمضان کو جبریل اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور پورے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، پورے قرآن کا مدارسہ کرتے۔ مدارسے کی ایک شکل کیا ہے؟ آپ پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، جبریل پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے۔ پورے قرآن کا مدارسہ آپ رمضان میں کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا 2 مرتبہ آپ نے پورے قرآن کا مدارسہ کیا ہے جبریل کے ساتھ علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں یہ تلاوت کا مہینہ ہے، اسی لیے جو تراویح کی نماز ہے وہ صرف نماز نہیں، وہ تلاوت بھی ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مفصل پڑھا جاتا ہے، اطمینان سے پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں تلاوت کا اہتمام کرو کہ سلف صالحین بہت اہتمام سے تلاوت کرتے تھے اور مصحف کی طرف آگے بڑھ جاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے پوچھا گیا امام مالک رمضان میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بس مصحف، ان کے پاس قرآن اور مصحف، اور اسی میں ان کا رمضان گزر جاتا تھا۔ سلف رمضان میں تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ اور تیسری چیز صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی، کثرت سے آپ سخاوت کا، جود و کرم کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ یہ بہترین موقع ہے آدمی کے صدقہ و خیرات کے لیے۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ لوگ روزے دار روزے کے سبب، رات میں قیام کے سبب اس طرح کمانے کے لیے محنت نہیں کر پاتے جس طرح عام دنوں میں وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں خصوصی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور خصوصی اعمال میں سے افطار کرنا اور کروانا، کہ افطار کا بھی اہتمام آدمی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام امت برابر خیر پر رہے گی ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیا معنی ہے افطار میں جلدی کرنے کا؟ تحقق ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی احتیاط نہیں ہے، اس احتیاط کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو احتیاط سورج کی غروب ہونے کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا امت بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا طریقہ یہ ہے، وہ تاخیر کرتے ہیں افطار میں، اس احتیاط کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورج کی غروب ہونے تک ہی روزہ ہے، اس کے بعد جو آپ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تحقق ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، فوراً آدمی کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور تعلیم ہے اور امت کی بھلائی ہے اس میں۔ اسی طرح افطار کروانا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی شخص دوسرے کو افطار کراتا ہے اللہ افطار کرانے والے کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا اس روزے دار کو ملتا ہے۔ 10 روزے داروں کو آپ نے افطار کروایا، 10 روزے داروں کو روزے پر جو اجر ملتا ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا، اور رکھنے والوں کو تو ملے گا ہی۔ اس قدر عظیم فضیلت ہے افطار کی۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ مساکین کے ساتھ ہی افطار کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ ہی افطار کرتے تھے، ان کے بغیر وہ کبھی افطار نہیں کرتے، کیونکہ افطار کرتے ہوئے آپ نے سنت کو پایا، اور افطار کرواتے ہوئے ان سب کو جتنا اجر ملے گا آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ رمضان میں افطار کروانے کا اہتمام کیجئے کہ بعض سلف رمضان میں ذمہ داری لیتے تھے کہ میں 50 لوگوں کو روزانہ افطار کرواؤں گا، اور پورا رمضان انہیں افطار کرواتے تھے۔ جب عید کی رات ہوتی، عید کی رات ان 50 لوگوں کو ہاتھ میں درہم دیتے تھے، 100 درہم، اور ان سب کو عید کا لباس دیتے تھے۔ یہ سلف کی عبادت کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو افطار بھی کرواتے، ان کی عید کا بھی خیال کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ آپ کی ذاتی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ مواسات ہے، اور آپ بھی اجر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا افطار کیجیے اور کروائیے۔ اور اسی طرح مشروع اعمال میں سے
سحری کا اہتمام کرنا ہے، سحری کھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تسحروا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ سحری کھانا یہ ہمارا طریقہ ہے، سحری نہ کھانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے والے کو بہترین رات کا وہ وقت ملتا ہے جس میں وہ دعا کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ سحری کھاؤ کہ اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کھاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھانے والوں پر اللہ رحمت اتارتا ہے، اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے فوائد سے آدمی بہراور ہوتا ہے جب وہ سحری کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا سحری کا اہتمام بھی رمضان کے اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اعمال میں سے عمل بھی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ روزہ تو یہی ہے، علماء کہتے ہیں روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، آدمی کے جسم کا ہر عضو روزے سے ہو، ہمارا منہ بھی روزے سے ہو، ہمارا ہاتھ بھی روزے سے ہو، ہمارا پیر بھی روزے سے ہو، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو۔ علماء کہتے ہیں ہر عضو کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ حرام کو نہ دیکھے۔ منہ کا روزہ کیا ہے؟ کہ حرام نہ بولے، ناجائز چیز اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ظلم و اذیت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، اور پیروں کا روزہ یہ ہے حرام کی طرف نہ جائے، کہ جسم کے سارے عضو کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه له۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، گناہ وہ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حالت سیام میں خصوصی طور پر روزے کی حالت میں جھگڑے سے، گناہوں سے بچے۔ اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں لا یسخب ولا یرفس، آدمی بے حیائی کی باتیں نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، اور زور سے آوازیں نہ کرے، جہالت بھر کے کام نہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی گالی دے آپ کو یا آپ سے لڑے تو آپ کہو فلیقل انی امرؤ صائم، روزے کی حالت میں جو بھی آپ سے بحث کرتا ہو، گالی دیتا ہو، جھگڑا کرتا ہو، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، بس اتنا کہنا چاہیے انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں حالت روزہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنا کہہ دینا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی آدمی ان سارے کاموں کو انجام دے۔ اسی کے ساتھ حالت روزہ میں کچھ عمل وہ ہیں جو جائز ہیں، جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کاموں میں سے کام کوئی آدمی مسواک کرنا چاہے روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہے۔ بعضوں کے سمجھتے ہیں اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو پسند ہے لہٰذا وہ مسواک نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ مسواک کرتے ہوئے کوئی لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم تازہ مسواک کرتے ہیں تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لذت تو پانی کی بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ کلی نہیں کرتے وضو میں؟ لہٰذا مسواک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، حالت روزہ میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرما آدمی لگاتا ہے، بس اوقات وہ جب کھانستا ہے اس کے کھانسنے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سرمے کے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے لوگ سرما لگانے سے کہتے ہیں سرما نہیں لگانا چاہیے۔ ایسی کوئی پابندی حدیث میں نہیں ہے، حالت روزہ میں سرما لگانا بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، حالت روزہ میں خوشبو لگانا بھی جائز ہے، خوشبو لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 4، حالت روزہ میں غسل کرنا جائز ہے، غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آدمی کو گرمی ہوتی ہے، وہ صرف اپنے سر کو دھلتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی نہیں رکھی ہے، آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال کیا جائے، غسل کرنے والا، وضو کرنے والا جب ناک میں پانی داخل کرے مبالغہ نہ کرے، بہت زور سے نہ کھینچے اس کو، کہ لقید بن صبیرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ابو داؤد کی حدیث میں بالغ فی الاستنشاق، عام دنوں میں جب ناک میں پانی چڑھاتے ہو زور سے چڑھانا چاہیے اور اچھی طریقے سے چڑھانا چاہیے، سوائے روزے کی حالت میں، کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے حلق تک پانی پہنچ جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کھانا پینا صرف منہ سے نہیں ہے، وہ راستہ جو آدمی کے حلق یا معدے تک پہنچتا ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ کہ آپ نے لقیط بن صبیرہ کو کہا کہ ناک میں پانی ڈالتے مبالغہ نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی حلق تک پانی پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے مبالغہ نہ کرے۔ آدمی غسل کر سکتا ہے، سر کو دھل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح حالت روزہ میں انجیکشن کا مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ انجیکشن جو انسان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، انجیکشن لگنے کے ساتھ ہی آدمی طاقتور ہو گیا، اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، ایسا انجیکشن جائز نہیں۔ دوائی اور علاج کے لیے انجیکشن جائز ہے، اس کے باوجود علماء کہتے ہیں یہ رات میں ہو تو بہتر ہے، رات میں ہو تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں جو چیزیں جائز ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ روزے دار خاص طور پر خاتون جو کھانا پکاتی ہے وہ کھانے کا ذائقہ چکھ سکتی ہے، کھانے کا ذائقہ چکھ سکتی ہے۔ امام بخاری نے معلقاً عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کو نقل کیا ہے کہ جائز ہے کہ کھانا چکھ سکتی ہے، شرط یہ ہے حلق سے نیچے نہ اترے، شرط یہ کہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور یہ اس وقت ہے جب خاتون کو خدشہ ہو کہ کھانا بگڑ سکتا ہے اور سارے لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے یا کھانا ضائع ہو سکتا ہے، ورنہ عام طور پر کھانے کو چکھنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، چکنے کے ساتھ فوراً اسے تھوک دے۔ اسی طرح جو حالت روزہ میں جائز امور ہیں ان میں سے یہ ہے کہ روزے دار جو روزے دار ہیں وہ سفر اگر کرتا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ مسافر کے لیے آسانی ہے، آپ پہلے سے نیت کر کے ہیں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں روزہ رکھنا، رات میں آپ نے نیت کی کہ کل آپ کو سفر پہ نکلنا ہے، آپ اطمینان سے سو جائیں، نماز فجر ادا کی، آپ بغیر روزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اسے سفر پہ نکلنا پڑ گیا، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ صحابہ کو مشقت ہو رہی ہے سفر کی وجہ سے تو آپ نے سب کے سامنے روزے کو توڑ دیا۔ مسافر اگر روزے سے تھا پہلے اور سفر پہ نکل گیا، دوران سفر وہ روزہ توڑ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن کوئی آدمی مکمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر دو، جو آدمی بیمار ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری وہ جو عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہے، بخار، سردی، کھانسی وغیرہ، جس بیماری سے آدمی کو مشقت ہو رہی ہے روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اور وہ بیماری لا یرجا برؤہ جسے کہتے ہیں علماء کہ عام طور پر وہ بیماری آنے کے بعد الا ماشاء اللہ آدمی کے ساتھ رہ جاتی ہے، آدمی کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ ایسی خطرناک بیماری جو بیماری انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور آدمی اس میں کمزور نڈھال ہو جاتا ہے، مثلا کینسر کا کوئی مریض ہے، اللہ سبحانہ وتعالی عافیت دے اور عافیت میں رکھے ہم سب کو، ایسا کوئی بیمار جسے مستقل دوائی کھانی ہے اور عام طور پر جن بیماریوں سے لوگ شفایاب نہیں ہوتے، ایسے روزے داروں کے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کی شکل یہ ہو سکتی ہے آپ اناج دے دیں یا کھانا پکا کر کھلائیں۔ اسی طرح بہت بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہو، اب روزہ وہ نہ اب رکھ سکتا ہے نہ بعد میں رکھ سکتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بھی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس کے لیے جائز ہے وہ روزہ چھوڑ دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ جائز امور جو شریعت میں بتائے گئے۔ اسی طرح وہ عورت جو حالت حمل سے دودھ پلاتی ہے وہ بھی روزے کو چھوڑ سکتی ہے، مشقت کی وجہ سے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اہل علم کے حوالے سے اختلاف بھی معروف اور مشہور ہے، علماء سے اس کی تفصیلات ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور صحت عافیت کے ساتھ گزارنے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے گناہ کیے، نافرمانی کے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو پاک و صاف کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا سبب بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم سب کی گردنوں کو آزاد کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل اور عافیت کی چادر میں ہم سب کو ہمیشہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمیں کبھی گمراہی کی طرف نہ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، سنت کے راستے سے کبھی ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا